ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب. ایک منٹ ذرا یہ رکھنا پڑے گا, پھر نام دیکھ کے ہم بتائیں گے آپ کو تفصیل سے اپنے مہمان کی جو ہے وہ خصوصیات بھی بیان کریں گے جو ہمارے ساتھ معزز ہستی موجود ہے. جناب ان کا نام ہے مزمل اطہر صاحب, جو کہ آئی ٹی ایڈوائزر گورنر سندھ ہیں, اور انہی کے ساتھ ساتھ یہ تمام فلاحی پاکستان میں جو ادارے ہیں ان کے آئی ٹی کنسلٹنٹ بھی ہیں, دیگر سرگرمی میں مبتلا رہتے ہیں, ماشاءاللہ بڑی معروف شخصیت ہے, پائلٹ بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں. تو آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں مزمل اطہر صاحب سے. السلام علیکم, کیسے ہیں مزمل صاحب؟ جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ, بڑا ایلیویٹڈ آپ نے انٹروڈکشن دیا میرا, بہت شکریہ آپ کا. ارے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں مسکراتی صبح میں سر. تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو آپ کو جو یہاں پر بلانے کا اہم مقصد ہے, میں جاننا چاہتی ہوں گورنر صاحب کی جانب سے جو نوجوانوں کے لیے 3 لاکھ ماہانہ جو وہ کما سکتے ہیں, آخرکار وہ کس چیز سے کما سکتے ہیں؟ آئی ٹی کورسز کا کہا گیا ہے, تو آئی ٹی ورلڈ ایک بہت ہی وسیع ورلڈ ہے جس میں جانے کے لیے بہت سارے کورسز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں, گورنر صاحب سے میری ملاقات ہوئی رمضان کے دوران, اور اس وقت وہ بہت زیادہ, میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ایکٹیو ترین جو گورنرز ہیں ان میں سے ایک ہیں یہ. اور اگر میں سندھ کی بات کروں تو میرا خیال ہے کہ سندھ نے ایسا گورنر, ایسا عوامی گورنر ابھی تک نہیں دیکھا جو لوگوں کے درمیان بیٹھ کے افطاری کرتا ہے, لوگوں کے درمیان بیٹھ کے سحری کرتا ہے, لوگوں کے مسائل سننے کے لیے رات کو 2-2, 3-3 بجے تک اپنے گورنر ہاؤس کے باہر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور ان کے مسائل نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کو حل کرنے کی اپنی طور پہ پوری کوشش کرتا ہے. بالکل. تو جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے ایک بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ اس وقت میرے پاس افطار کے لیے جتنے لوگ آ رہے ہیں, جب میری ان سے ملاقات ہوتی ہے تو اس میں سے تقریباً 50 سے 60% لوگ وہ اس وقت اپنی جو جابز کر رہے ہیں ان سے بھی پریشان ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ان کی سیلریز ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر کا بوجھ اٹھا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے آ رہے ہیں جو جاب لیس ہیں اور وہ چاہتے ہیں, اور اس میں انہوں نے جو ایک بڑی عجیب بات کہی, وہ کہی کہ اس میں بیشتر طبقہ وہ ہے جو ڈگری ہولڈر ہے, پڑھا لکھا ہے, MBA کیا ہوا ہے, گریجویشن کی ہوئی ہے, انٹر پاس ہے, لیکن اس کے باوجود ان کے پاس کوئی جابز نہیں ہے. میں نے ان سے مشورہ کیا, میں نے کہا سر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا روزگار کا انتظام جو بلک کے اندر لوگوں کے لیے کیا جائے اور اس کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنی کم سے کم اتنی ان کی آمدنی ضرور ہو کہ وہ اپنے گھر کا بوجھ اٹھا سکیں, اپنی فیملی کا بوجھ اٹھا سکیں. تو میں نے کہا کہ سر ہم نے اس کو آلریڈی 2-3 جگہوں کے اوپر اپلائی کیا ہے. اس کے اندر بڑے بڑے فلاحی ادارے موجود ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ نیشنل اسکلز یونیورسٹی موجود ہے اسلام آباد کی, اور بہت ساری جگہیں جہاں پر ہم نے آئی ٹی کے کورسز متعارف کروائیں, اور پھر وہاں پر وہ بچے جب وہ کورسز کر کے باہر نکلے تو وہ بچے آج کی تاریخ کے اندر 2-3-4 ہزار ڈالر تک وہ ماہانہ کما رہے ہیں. وہ بڑے خوش ہوئے اس بات کو سن کے, اور انہوں نے کہا کہ چلیں اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. انہوں نے پھر مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے آئی ٹی ایڈوائزر کے طور پہ لوں تاکہ ہم کھل کر اس کے اوپر کام کر سکیں. تو انہوں نے مجھے آفر کی, اور میں نے ڈیفینیٹلی میرے لیے ایک بہت بڑے فخر کی بات تھی گورنر سندھ کا آئی ٹی ایڈوائزر ہونا. یہ آنرری بیسس کے اوپر ہے, یعنی جتنی جگہوں کے اوپر میں اس وقت ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں, چاہے وہ فلاحی ادارے ہوں, چاہے وہ نیشنل اسکلز یونیورسٹی ہو, چاہے وہ دیگر یونیورسٹیز ہو, اس میں سے کسی بھی جگہ کے اوپر میں کوئی پیسے نہیں چارج کرتا, بلکہ میں 100% آنرری بیسس کے اوپر لوگوں کی سپورٹ کے لیے, اسٹوڈنٹ کی سپورٹ کے لیے وہاں پر ان کے ساتھ میں کام کرتا ہوں. تو جب یہ بات ہوئی تو پھر ہم نے اس کو سوچنا شروع کیا, اس کے اوپر ورکنگ شروع کی, اور میں نے ان سے پوچھا کہ سر اگر گورنر ہاؤس کو ہی ہم پاکستان میں آئی ٹی کا ہب بنا دیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہوگی, اور میں تیار ہوں اس کے لیے, اور میں گورنر ہاؤس میں نہ صرف آپ کو جگہ دوں گا کہ آپ وہاں پر آئی ٹی کا سینٹر بنائیں, بلکہ میری طرف سے ہر قسم کی سہولت اور سپورٹ وہ آپ کے ساتھ ہوگی, اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مطلب یہ رمضانوں میں جو ہے وہ اس کی آغاز پلاننگ کا ہوا, اور ماشاءاللہ عملی جامہ جو ہے آپ لوگ پہنچانے کے لیے اب تیار ہیں. کون کون سے کورسز ہوں گے مزمل صاحب, کون کون سے کورسز کروائے جائیں گے نوجوانوں کو؟ دیکھیں یہ بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ہر گلی محلے کے اندر اس وقت آئی ٹی کے نام سے کورسز کروائے جا رہے ہیں.
وہ کورسز کرنے کے باوجود جو بچے ہیں وہ کوئی خاطر خواہ آمدنی حاصل نہیں کر سکتے. اس وجہ سے لوگ جب آئی ٹی کا نام آتا ہے تو تھوڑے سے چڑ جاتے ہیں کہ جی ہم نے بچے کو گریجویشن کرائی, اس کے اوپر ہم نے پیسے ضائع کیے, اس کے اوپر ہم نے آئی ٹی کی کورسز کرائے, اس کے اوپر ہم نے پیسے خرچ کیے, لیکن اس کے باوجود ہمارا بچہ جاب لیس ہے یا وہ اپنی جو اس کو آمدنی کمانی چاہیے وہ نہیں کما پا رہا ہے. ہم نے جو آئی ٹی کورسز سلیکٹ کیے ہیں وہ اس وقت کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے. اس کے لیے میں خود اور گورنر صاحب خود ہم یو ایس گئے تھے, اور اپنے ذاتی خرچے کے اوپر ہم دونوں یو ایس گئے تھے, اور وہاں پر سافٹ ویئر ہاؤسز سے ہم نے ملاقات کی, وہاں پر ہم نے لوگوں سے بات کی جو اس فیلڈ کے ماہر ترین لوگ تھے. ان سے پوچھا کہ ہمیں کون سے کورسز ایسے ہیں جو ہمیں کروانے چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر وہ بچہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے ایک اچھی معقول آمدنی وہ آن لائن کما کر حاصل کر سکے. تو انہوں نے جو کورسز ہمیں ریکمنڈ کیے جس کے اندر ویب 3.0 ہے, جس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جس میں میٹاورس ہے. ویب 3.0 وہ ہے جو بیسیکلی بلاک چین ٹیکنالوجی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اور بلاک چین ٹیکنالوجی وہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس وقت جتنی جو ڈیجیٹل کرنسیز ہیں, جس میں مشہور زمانہ کرپٹو کرنسی اور ساری کرنسیز موجود ہیں, وہ ساری کی ساری بلاک چین اور ویب 3.0 کے اندر لکھی جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ میٹاورس کی بات کریں تو فیس بک جیسی جو ویب سائٹس ہیں اور فیس بک جیسے جو پروگرامز ہیں وہ سارے کے سارے ان ٹیکنالوجیز کے اوپر لکھے جاتے ہیں. اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں تو آج کی تاریخ کے اندر چیٹ جی پی ٹی جو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والا موضوع ہے وہ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بیس کرتا ہے. تو ہم نے ان ٹیکنالوجیز کو, ان بیسیکلی پروگرامز کو چوز کیا جو اس وقت پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر انتہائی ہائی ڈیمانڈ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے مزمل صاحب, کس طرح سے جو ہے وہ نوجوان ہی صرف رابطہ کر سکتے ہیں؟ ایج کا آپ نے کوئی اسکیڈول بنایا ہے کہ اس ایج سے اس ایج تک لوگ رابطہ کر سکتے ہیں جن کو بھی آئی ٹی ورلڈ میں آپ لوگوں کے تھرو آنا ہے, یا اس کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے, عمر کی کوئی قید نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کورسز کو کریں, لیکن ڈیفینیٹلی ہر کسی کے آئی کیو کا ایک لیول ہوتا ہے. اس لیول سے نیچے جو ہے وہ اگر وہ کرنا بھی چاہے گا تو شاید وہ نہ کر سکے, اور اس آئی کیو سے لیول سے نیچے اگر یا ایجوکیشن سے نیچے اگر کوئی بچہ ہوگا تو اس کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا اپنی ایجوکیشن لیول کو اوپر کرنے کا. اس وقت کی تاریخ کے اندر جو ہم نے کورس سلیکٹ کیا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک انڈر میٹرک بچہ بھی اس کورس کے اندر اپنے آپ کو انڈکٹ کر کے 6 مہینے کے اندر اپنے آپ کو اس قابل کر سکتا ہے کہ جب ہم اگلا 6 مہینے کا ایڈوانس کورس کروائیں تو اس کے اندر وہ ایکسپرٹیز حاصل کر کے اے آئی, ویب 3.0 اور میٹاورس کے اندر انتہائی آگے ایڈوانس کر سکتا ہے وہ. تو اس وقت آج کی تاریخ میں تقریباً 5 لاکھ کے قریب بچے اس کے اندر انرول ہو چکے ہیں جن کا ہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک کے اندر ہم ٹیسٹ کی اناؤنسمنٹ کرنے لگے ہیں کہ کس دن ہم یہ ٹیسٹ لینے جا رہے ہیں. ظاہر ہے 5 لاکھ بچوں کا ٹیسٹ ایک وقت میں نہیں ہو سکتا, تو اس کے لیے مختلف بیچز بنائے جائیں گے. جہاں پر ان بچوں نے اپنی انرولمنٹ کروائی ہے وہیں پر ان کے ایڈمٹ کارڈز بھی موجود ہیں اسی انرولمنٹ کے ساتھ ہی, تو وہ ایڈمٹ کارڈ لے کر جائیں گے, اس ٹیسٹ کے اندر انرولڈ ہوں گے. اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے ہمارے لیے, لیکن ہم نے اس کے لیے روبوٹک ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا ہے, اور انشاءاللہ ان کے ٹیسٹ پیپر سب بچوں کے وہ آرٹیفیشلی انٹیلیجنس کے ذریعے, روبوٹس کے ذریعے لیے جائیں گے جو ٹیسٹ پیپر جو چیک ہوں گے, اور اس کی بنیاد کے اوپر ہم ان کی کیٹیگرائز کریں گے کہ پہلے بیچ کے اندر ہم تقریباً 50,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو انڈکٹ کریں گے, اور اس کے بعد ہم بیچز مختلف بنائیں گے جس کے تحت وہ بچے 1 بائی 1 انڈکٹ ہوتے چلے آئیں گے. ٹھیک ہے, کوالیفیکیشنز کیا ہونی چاہیے بچوں کی؟ دیکھیں ہم نے اس کے اندر کوالیفیکیشن کا سلیب اس وقت یہ رکھا ہے کہ انڈر میٹرک بھی اس میں اپلائی کر سکتا ہے, میٹرک اور یعنی کہ انٹر پاس بھی اپلائی کر سکتا ہے, اور گریجویشن والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آئندہ آنے والے دنوں کے اندر ہم کچھ کورسز ایسے منتخب کر رہے ہیں جو صرف گریجویٹ بچوں کے لیے ہیں, لیکن وہ اتنے زبردست ہیں کہ اگر وہ 4 مہینے کا اس کورس کو کر کے اپنی سرٹیفیکیشن جو آن لائن گلوبل سرٹیفیکیشنز ہیں اگر ان کو حاصل کر لیتا ہے تو $5,000 سے $7,000, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں,
5 سے 7 ہزار ڈالر تک ان کے لیے کمانا کوئی مشکل نہیں ہوگا، لیکن وہ کورسز ہائی لیول کے کورسز ہوں گے اور اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان گریجویٹ بچوں کو لیں جو کمپیوٹر کی واقفیت رکھتے ہیں تاکہ ان کو کرنے میں آسانی رہے۔ لیکن ابھی جو ہم نے کورس لانچ کیا ہے یہ تمام بچوں کے لیے ہے، یہ انڈر میٹرک کے لیے بھی ہے، انڈر انٹر کے لیے بھی ہے اور گریجویٹس کے لیے بھی ہے۔ ٹھیک ہے مزمل صاحب، کس طرح سے بچے جو ہیں وہ رجسٹریشن کروا سکتے ہیں؟ www.governorsindh.com اس کی ویب سائٹ کا بننے کا بھی جو ہے وہ بڑا ایک دلچسپ معاملہ تھا کہ جب اس کی ویب سائٹ بنانے کا مرحلہ آیا تو ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے جو کام کر رہی تھی انہوں نے ڈیفرنٹ مجھے آئیڈیاز دیے، میٹا راچی، میٹا سندھ کے نام سے، آرٹیفیشل اے آئی سندھ کے نام سے، اے آئی کراچی کے نام سے۔ میں نے کہا نہیں، اس کا بیسیکلی جو شخص اس کے پیچھے اس کا محرک بنا ہے اور جو گورنر ہاؤس کے دروازے پاکستان کے بچوں کے لیے، کراچی کے بچوں کے لیے، ایجوکیشن اور آئی ٹی کے لیے کھول رہا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس وقت کی ضرورت ہے کہ اس کے نام کو استعمال کیا جائے، اس کے عہدے کو استعمال کیا جائے اور ساری دنیا کو بتایا جائے کہ گورنر سندھ ہی وہ شخصیت ہے پاکستان کے اندر جو ان کورسز کو نہ صرف لانچ کر رہا ہے بلکہ اپنی ہر طرح سے سپورٹ کر رہا ہے۔ تو www.governorsindh.com کے نام سے ہم نے ویب سائٹ اس کی بنائی ہے، جس ویب سائٹ کے اندر یہ تمام رجسٹریشن ہوگی اور اس رجسٹریشن کے بعد کورس جو ہے اس کے ٹیسٹ اناؤنس کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، جو بچے جو ہے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ مطلب یوتھ ماشاءاللہ اگر بات کریں تو آبادی ہماری 4 کروڑ سے زیادہ کی ہے اور یوتھ بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، تو کس طرح سے کرائیٹیریا آپ لوگوں نے مینٹین کیا؟ کیونکہ لوگ بہت ہیں، کیسے مینیج کریں گے؟ کتنے بچوں کو ایک وقت میں جو ہے وہ کورس فراہم کیا جائے گا؟ دیکھیں، ایک سب سے بڑی جو پاکستان کی ایک کامیابی کی ضامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جاپان کے اندر اس وقت 20% لوگ صرف انڈر 30 ہیں، جرمنی کے اندر بھی تقریباً 35% ہیں۔ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جس کی 70% سے زیادہ آبادی وہ 25 اور 30 یعنی انڈر 30 ہے وہ آبادی۔ تو یہ ایک بہت بڑا بیسیکلی نہ صرف ریسورس ہے بلکہ بہت بڑی ایک پاکستان کے لیے ایک پازیٹیو چیز ہے۔ اب آ جائیے کہ اتنے جب ظاہر ہے نوجوان پاکستان کے اندر موجود ہیں تو ان کو ہم کس طرح ایڈجسٹ کریں گے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس وقت سندھ اور کراچی کے بچوں کو ہم انڈکٹ کر رہے ہیں، باہر سے آنے والے بچوں کو بھی ہم ویلکم کر رہے ہیں، لیکن ڈیفینیٹلی ان کے لیے یہاں پر رہائش اور رہنا اور اس کورس کو حاصل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ تو پہلے مرحلے کے اندر ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم تقریباً 50,000 کے قریب بچوں کو اپنے پاس انرول کر کے اور ہم اپنے پاس ان کا پہلا بیچ شروع کریں گے، اور اس کے بعد 50,000 کے ہم ڈیفرنٹ بیچز بنائیں گے جس کے اندر وہ ڈیفرنٹ جو ٹائمنگز کے اندر وہ گورنر ہاؤس کے اندر اپنی تعلیم حاصل کریں گے۔ بالکل ناظرین، یہاں پر ٹائم ہو گیا بریک کا، باتیں کنٹینیو چلتی رہیں گی، آپ لوگ کہیں جائے گا میں دیکھتے رہیے مسکراتی صبح۔ جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح۔ جی ہاں جناب، آپ جانتے ہیں مزمل صاحب سے کورس کی ڈائمنشن کیا ہوں گی؟ دیکھیں، کورس کی ڈائمنشن جو آپ بیسیکلی اس کا ٹائم پیریڈ پوچھنا چاہ رہی ہیں، تو 6 مہینے کے بیسیکلی 2 ہم نے اس کے اندر سلاٹس بنائے ہیں۔ فرسٹ 6 منتھس کے اندر ہم ساری بیسکس اس کی پڑھا دیں گے، یعنی ویب 3، جے ایس نیکسٹ اور جو ہے وہ ری ایکٹیو، یہ ساری چیزیں ہم ان کو پڑھا دیں گے۔ نیکسٹ 6 منتھس جو ہیں وہ اس کی ایکسپرٹیز کروائی جائیں گی، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی، ویب 3.0 کی اور اسی طریقے سے میٹاورس کی۔ تو 1 سال کے کورس کے بعد وہ بچہ اتنا ایکسپرٹ ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ کہ $4-5,000 وہ 2-4 مہینے کے بعد اگر کہیں پہ فری لانسنگ کام کرتا ہے تو اس کے بعد وہ کمانے کے قابل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، میں چاہتی ہوں مزمل صاحب آپ نا سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے ناظرین کو جو ہے وہ بتا دیجئے کہ اگر ایک بچے نے رجسٹریشن کروا لی، اس کے بعد یہ پہلا سٹیپ ہو گیا، دین سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا آپ کی طرف سے، پھر تھرڈ سٹیپ کیا ہوگا، کیسے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے وہ اپنی مستقبل کی طرف گامزن ہو سکے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے www.governorsindh.com ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے، وہاں پر اپنی رجسٹریشن کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔
جب رجسٹریشن کے لیے آپ اپلائی کریں گے تو اس کے اندر مختلف چیزیں ہیں، نیم، فادر نیم، CNIC نمبر، موبائل نمبر. ہم نے اس رجسٹریشن فارم کو انتہائی سمپل رکھا ہے. آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس کو تقریباً 4 دفعہ اس کے اندر جو تبدیلیاں ہیں اس کو لانچ کرنے سے پہلے وہ کی ہیں، اور اپنی ٹیم کے ساتھ مسلسل میں نے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ہے کہ فارم اتنا سمپل ہونا چاہیے کہ انڈر میٹرک بچہ بغیر کسی کی ہیلپ کے اس کو آسانی سے فل کر لیں. فارم فل ہو گیا. فارم جیسے ہی فل ہوگا آپ کے پاس جو آپ نے ای میل آئی ڈی اس کے اندر دی ہے، اس ای میل آئی ڈی کے اوپر ایک ای میل جنریٹ ہوگی جو آپ کا رجسٹریشن نمبر اور ایک کوڈ ہوگا. اس کو آپ نے سیو کر لینا ہے، وہ آگے کے لیے آپ کے کام آئے گا. کیونکہ جب بھی آپ کسی وقت بھی اول تو یہ کہ جس وقت آپ رجسٹریشن کریں گے آپ کو اسی وقت ایک ایڈمٹ کارڈ نظر آ جائے گا، اس کو بھی آپ سیو کر سکتے ہیں. لیکن جو اس کا رجسٹریشن کوڈ ہے، جس وقت آپ ٹیسٹ پیپر دینے کے لیے آئیں گے گورنر ہاؤس کے اندر، اس وقت آپ نے وہ پرنٹ کر کے اپنے ساتھ لے کر آنا ہے. اس کے اوپر ایک پکچر کی جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر اپنی پکچر پیسٹ کرنی ہے اور اس ایڈمٹ کارڈ کو پرنٹ کر کے اپنے ساتھ لے کر آنا ہے. جسٹ آپ جائیں گے اس پہ ایڈمٹ اپنا رجسٹریشن نمبر لکھیں گے، وہ ایڈمٹ کارڈ آپ کے سامنے آ جائے گا. ایڈمٹ کارڈ کو آپ نے پرنٹ کرنا ہے، اس کے اوپر تصویر لگانی ہے اور لے کر آپ نے اپنے ساتھ آ جانا ہے. یہ ہے پہلا مرحلہ. اس کے بعد ہوگا یہ کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اور روبوٹکس کے ذریعے ہم ان ٹیسٹ پیپرز کو چیک کریں گے. یہ ٹوٹلی مشینز کے ذریعے اس ٹیسٹ کو چیک کیا جائے گا تاکہ کسی بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے. اس ٹیسٹ پیپر کو چیک کرنے کے بعد جو ہم اس کے ہم مختلف بیجز کے اندر ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیں گے. جو کامیاب بچے ہوں گے ان کے ٹیسٹ کو ہم مختلف حصوں کے اندر ڈیوائڈ کر دیں گے. اچھا، بچے مجھ سے کچھ ایک سوال مسلسل کر رہے ہیں کہ وہ ٹیسٹ پیپر کس قسم کا ہوگا. دیکھیں، ٹیسٹ پیپر بالکل بیسکس ہوں گی اس کے اندر ڈیفینیٹلی ہم کوئی بہت ہائی فائی چیز نہیں پوچھ رہے. ہم بہت بیسک انگلش، بیسک میتھس اور بیسک آئی کیو کے سوال ہوں گے جس کو ایک بچہ جو تھوڑی سی بھی آئی کیو رکھتا ہے وہ اس کو بآسانی حل کر سکے گا. ہم نے پوری کوشش کی ہے، ہماری تو کوشش یہ ہے کہ جتنے بچوں نے اپلائی کیا انشاءاللہ یہ سارے نہ صرف پاس ہوں بلکہ سارے انرول ہوں اور سارے کے سارے جو ہے وہ آئی ٹی کے اندر ایکسپرٹ بنے. اس وقت دنیا کو میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ اگر آپ پروگرامنگ کی بات کریں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کریں، اگر ہر مہینے کراچی سے 1 لاکھ بچے بھی ایکسپرٹ بنتے ہیں تو ان کی گنجائش دنیا کے اندر موجود ہے اور اس میں سے ہر بچہ $5-6 ہزار کما سکتا ہے اگر وہ دل لگا کے پڑھے گا. پہلی بات، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیا اور آپ نے یہ سوچا کہ جی میں تو بس رجسٹریشن میری ہو گئی، اب بغیر پڑھے ہوئے میں جو ہے وہ ایکسپرٹ بھی ہو جاؤں گا اور میں کمانے بھی لگوں گا. دنیا جو ہے وہ بڑی بروٹل ہے، وہ صرف اس چیز کے پیسے دیتی ہے جو کام کوئی اور نہ کر سکے. تو آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے، اپنے آپ کو اتنا ایکسپرٹ بنانا ہے اس چیز کے اندر کہ جو کام کوئی دوسرا نہ کر سکے، وہ پاکستان کا بچہ، وہ کراچی کا بچہ، وہ گورنر ہاؤس میں، سندھ گورنر ہاؤس میں تعلیم حاصل کرنے والا بچہ اس کام کو کر سکے تاکہ مارکیٹ کے اندر یہ ایک کریٹ ہو کہ گورنر سندھ نے جو کورسز کروائے ہیں اس کورس کو کرنے والا بچہ اتنا ایکسپرٹ ہے کہ وہ کام کر سکتا ہے جو دنیا کے اندر انڈیا، جاپان اور بنگلہ دیش اور سری لنکا اور بھوٹان کے ممالک کے بچے نہیں کر پا رہے ہیں. یہ ہمیں آگے لے کر جائے گا. آگے یہ سیکنڈ انشاءاللہ. سیکنڈ چیز، جب آپ نے ٹیسٹ کے اندر اپنے آپ کو اپیئر کیا، آپ نے ٹیسٹ رزلٹ پاس کر لیا تو اس کی اناؤنسمنٹ گورنر ہاؤس کے اندر بھی لسٹیں لگائی جائیں گی اور آپ کی ویب سائٹ کے اوپر بھی جو کامیاب ترین اسٹوڈنٹس ہیں ان کی لسٹ لگائی جائے گی. چوتھا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم اس کے بیجز بنائیں گے کہ پہلے بیجز کے اندر کون کون سے بچے ہیں، کن بچوں کو شامل کیا جا رہا ہے اور ان بچوں کی ٹائمنگز کیا کیا ہیں. اس کورس کا دورانیہ اس طریقے سے ہوگا کہ ہر ہفتے ان بچوں نے 6 گھنٹے پڑھنا ہے. 6 گھنٹے انہوں نے کلاس لینی ہے. آئدر وہ ہم اس کو ابھی ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ وہ 3 گھنٹے کی 2 دن کلاس ہو ان بچوں کی،
یا 2-2 گھنٹے کی 3 دن کلاس ہو یا پھر 1-1 گھنٹے کی 6 دن کلاس ہو، لیکن کلاسز موسٹ لائکلی جو ہم ابھی اس وقت پلان کر رہے ہیں صبح 8 بجے سے تقریباً رات کے 10 بجے تک کنٹینیوس بنیادوں کے اوپر، اور اس کے بعد ہم آگے چل کے شاید اس کو 24 آورز ہم گورنر ہاؤس کو جو ہے اس کے اندر انوالو کر دیں کہ 24/7 سال کے 365 دن ہر روز کلاسز ہو رہی ہوں گی، صبح سے لے کے رات تک اور رات سے لے کے صبح تک، اور بچے آ رہے ہوں گے اور پڑھ کر نکل رہے ہوں گے یہاں سے۔ جو چوتھا مرحلہ اس کے اندر یہ ہو گیا کہ بچوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ ہماری ٹائمنگ کون سی ہے اور ہم نے کس کس دن آنا ہے۔ اس کے بعد بچوں نے آنا شروع کرنا ہے۔ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ہر مہینے بچوں کا ٹیسٹ ہوگا، اور جو بچے ٹیسٹ کے اندر کامیاب نہ ہو سکے، جنہوں نے محنت نہیں کی، ان کی انرولمنٹ کینسل کر دی جائے گی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں صرف سیریس اسٹوڈنٹس جو پاکستان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ ہمیں وہ بچے نہیں چاہیے جو صرف آنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کلاس کے اندر لیکچر اٹینڈ کر کے یا صرف انرولمنٹ کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم پیسہ کمانا شروع کر دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ بچوں کو محنت کرنی ہے، سخت محنت کرنی ہے، اور اس سخت محنت کے بعد اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ یہ جاب کے لیے اپلائی نہ کریں، لوگ ان کے پاس آئیں اور کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں اور ہمارے لیے، ہماری کمپنی کے لیے آپ کام کریں۔ ہم نے وہ بچے یہاں سے پروڈیوس کرنے ہیں اور وہ بچے ہم نے پوری دنیا کے اندر بھیجنے ہیں۔ اس کا ایک اور مرحلہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی زبردست ہے، گورنر صاحب اس چیز کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ پاکستان کے کونسولیٹس ہیں ان سب جگہوں کے اوپر ہم جاب فیئرز لگائیں گے، یعنی وہ بچے جنہوں نے یہاں سے اچھے نمبروں سے پاس کیا، ہم ان کو شوکیس کریں گے ان کونسولیٹس کے اندر، اور وہاں پر جو آئی ٹی کی سافٹ ویئر ہاؤسز ہوں گے ان کمپنیز کو ہم انوائٹ کریں گے، وہ بچوں سے وہاں پہ ان کونسولیٹس کے اندر انٹرویو کریں گے، اور انٹرویو کر کے اس کے اندر سے بچوں کو سلیکٹ کر کے اپنے پاس جاب پر رکھیں گے۔ تو آپ کے لیے انشاءاللہ اس گورنرز ہاؤس سے پاس آؤٹ ہونے کے بعد پوری دنیا کے سافٹ ویئر ہاؤسز کے دروازے انشاءاللہ کھلنے والے ہیں، لیکن محنت شرط ہے۔ بالکل، محنت میں عظمت بھی ہے اور محنت شرط ہے، تو جب آپ محنت کریں گے دل لگا کے تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے عزائم جو بھی ہیں وہ پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مزمل صاحب مجھے بتائیے گا کہ ہر کسی بچے کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو کون سا کورس کرنا ہے، تو یہ آپ لوگ کاؤنسلنگ بھی فراہم کریں گے ان کو کہ آپ لوگوں نے یہ کورس کرنا ہے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے، اور میں کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا اس سوال کا آپ کی طرف سے۔ بیسیکلی یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس وقت پاکستان کے بچوں کو، خاص طور پہ پاکستان کا میں نام لے رہا ہوں، پاکستان کے بچوں کو نہیں پتا کہ آئی ٹی ہے کیا اور آئی ٹی کے اندر مجھے کیا کرنا ہے۔ میں تصویر بہت اچھی بناتا ہوں اور میں کوڈنگ کے اندر چلا گیا، میں شاید اتنا کامیاب نہ ہو سکوں۔ میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر بہت اچھا ہوں، لیکن میں ویب سائٹ ڈیزائننگ میں چلا گیا، میں شاید کامیاب نہ ہو سکوں۔ آئی ٹی ایک بڑی واسٹ فیلڈ ہے، اس کے اندر ہر طبقے کا نوجوان، ہر طبقے کا اسٹوڈنٹ فٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کو یہ سلیکٹ کرنا ہے کہ میرے لیے موزوں ترین فیلڈ کون سی ہے۔ اگر میرا میتھمیٹکس کے اندر، اگر میرا آرکیٹیکٹ میں ذہن چلتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر میرے لیے کوڈنگ جو ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے، میں اس کے اندر بہت آگے جا سکتا ہوں۔ میرے اندر اگر اس چیز کی صلاحیت ہے کہ میں لوگوں کی معلومات کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو شاید میرے لیے ایتھیکل ہیکنگ اور سسکو کی سرٹیفیکیشنز، یہ ساری چیزیں میرے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ میں اگر نیٹ ورکنگ کے اندر کہ کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ کیسے کرتے ہیں، کلاؤڈ کیسے کام کرتا ہے، کمپیوٹر ڈاؤن لوڈ کیسے کرتا ہے، آپ کا موبائل فون کیسے کام کر رہا ہے، اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے لیے کلاؤڈ کمپیوٹنگ جو ہے وہ سب سے بہترین فیلڈ ہے جس کے اندر آپ جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ویب ڈیزائننگ کا شوق رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر HTML آپ کے لیے اور .NET آپ کے لیے ایک بڑی زبردست فیلڈ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ جو ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں یا آپ ویڈیوز کے اندر انٹرسٹڈ ہیں تو پھر اس کے اندر آپ کے لیے وہ فیلڈ کھلی ہوئی ہے۔ اگر آپ گیمز کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر جاوا جو جاوا بینز ہے وہ اور اس سے متعلقہ جتنے کورسز ہیں وہ
آپ کے لیے بڑی دلچسپ ہو سکتے ہیں اور نہ صرف آپ کی مزاج کے مطابق ہوں گے بلکہ اس کے اندر آپ بہت ترقی کر سکتے ہیں. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کی کونسلنگ سب سے پہلے یہ جانچا جائے کہ کون سا بچہ کس فیلڈ کے لیے موزوں ہے. اس کے لیے انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے مہینوں کے اندر نہ صرف بھرپور کونسلنگ کا پروگرام شروع کر رہے ہیں بلکہ انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ گورنر ہاؤس سے ہی پوڈ کاسٹ اور شارٹ انٹرویوز اور شارٹ ویڈیوز ہم بنائیں گے جس کے تحت ہر بچہ آئی ٹی کے اندر اس کو کس فیلڈ میں جانا ہے اس کی وہ نہ صرف نشاندہی کر سکے گا بلکہ اس کو بھرپور اس کی گائیڈنس پرووائڈ کی جائے گی. بالکل ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے بریک کا. آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہیے مسکراتے سے بات. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتے صبح. بڑھتے ہیں مزمل صاحب کی جانب. مزمل صاحب مجھے بتائے گا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی جو ہے وہ انٹیلیجنٹ لوگ ہی کر سکتے ہیں جس کا آئی کیو لیول کم ہے, یا ہماری امائیں کچھ کہتی ہیں نا کبھی کبھی کہ تم تو کن ذہن ہو, تم سے تو نہ ہو پائے گا. تو کیا جو لوگ کم جن کا آئی کیو لیول ہے کیا وہ بھی آئی ٹی ورلڈ میں انٹر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو اگر سچ بات بتاؤں تو آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس کے اندر ہر شخص کام کر سکتا ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس وقت اگر آپ یوٹیوبرز کو دیکھ لیں تو اس میں کوئی بھی یوٹیوبر نہ تو گریجویٹ ہے بہت زیادہ ہائیلی گریجویشن کی ہوئی ہے, اس نے کوئی بہت بڑا ہائیلی کورسز نہیں کیے ہوئے, لیکن وہ اس وقت لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. یہ بھی آئی ٹی کی ہی فیلڈ ہے, یعنی یوٹیوب کے اوپر کانٹینٹ کریٹ کرنا. کچھ لوگوں کا ذہن پڑھائی میں تو نہیں چلتا, لیکن اگر آپ اس کو کوئی کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے بات دے دیں, آپ اس کو کوئی کیس دے دیں کہ اس کے اوپر تم نے 2-3 ایسی ویڈیوز بنانی ہے اس کیس کے اوپر جو لوگ دیکھنا پسند کریں, تو وہ 3 نہیں میرے خیال ہے 30 ویڈیوز بنا دے گا. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے کسی صلاحیت کے ساتھ پیدا نہ کیا ہو. دنیا کا ہر انسان کسی نہ کسی بہترین صلاحیت کے ساتھ اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اس صلاحیت کو پہچاننا اور اس کے مطابق اس کا ایکٹ کرنا اور اس فیلڈ کے اندر جانا, یہ اصل میں اس کی اپنی ذمہ داری ہے. آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے. اچھا ایک دلچسپ چیز میں اس کے اندر میرے ذہن میں آگے میں ایڈ اپ کر دوں کہ یہ جو یوٹیوب ہے, پوڈ کاسٹ ہے اور جو ویڈیوز بنانا ہے, اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ایک اسٹوڈیو بنا رہے ہیں گورنر ہاؤس کے اندر, جو امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ نیکسٹ منتھ کے اینڈ تک تیار ہو جائے گا. اس کے اندر ہم بچوں کو, وہ بچے جو کوڈنگ کے اندر بہت زیادہ آگے نہیں جا سکتے, پروگرامنگ کے اندر بہت زیادہ آگے نہیں جا سکتے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بہت زیادہ آگے نہیں جا سکتے, ہم ان بچوں کو ویڈیو گرافکس سکھائیں گے, ویڈیو ایڈیٹنگ سکھائیں گے, انٹرویوز کیسے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, پوڈ کاسٹ کیسے کی جاتی ہے, ویڈیو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے, یوٹیوب کے اوپر آپ کیسے پیسے کما سکتے ہیں, یہ سارے کورسز بھی ہم انشاءاللہ ان کو فری آف کاسٹ گورنر ہاؤس میں کرانے کے لیے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اور یہ تمام کورسز جو ہیں یہ فری آف کاسٹ ہیں؟ 100% یہ سارے کورسز جتنے گورنر ہاؤس میں ہو رہے ہیں اور آئندہ وقت کے اندر ہوں گے انشاءاللہ, یہ سارے کے سارے کورسز فری آف کاسٹ ہیں. اور اس کے اندر سب سے دلچسپ بات جو اس میں بتانا چاہتا ہوں, ان سارے کورسز کے کنڈکٹ کرنے کے اندر ان کی انسٹرکٹرز جتنے ہم ہائر کر رہے ہیں, ان کی فیسز, ایڈمنسٹریشن کے خرچے اور جتنے معاملات چاہے کمپیوٹر سسٹمز ہوں یا دوسرے معاملات ہوں, یہ سارے کے سارے معاملات کے اندر 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کا شامل نہیں ہے. یعنی یہ سارے کے سارے خرچے پرائیویٹ انڈسٹری نے گورنر صاحب کے ساتھ مل کر اس کو آفر کیا ہے اور یہی سارے خرچے اٹھا رہے ہیں. ڈیل کمپنی اس وقت تقریباً 6 سے 7 کروڑ روپے کے سسٹمز جو ہے وہ یہاں پر گورنر ہاؤس کے اندر لگا رہے ہیں, جس کے اوپر بچے فری آف کاسٹ ٹریننگ حاصل کریں گے. کچھ حضرات ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جی جو جتنے انسٹرکٹرز یہاں پر کام کریں ان ساروں کی سیلری ہمارے ذمہ ہے. کچھ لوگ ہیں جو آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر جو اس وقت ابھی ٹیمپرری مارکی لگ رہی ہے وہ ان کی طرف سے فری آف کاسٹ دی گئی ہے. ایک صاحب نے یہ کہا کہ میں اپنے والد کے نام کے اوپر یہاں پر پورا ایک جو ہے وہ جگہ بنانا چاہتا ہوں جہاں پر 1000 کے قریب بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں, اس کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا. سو
جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس پورے پروجیکٹ کے اندر جو ہم لاکھوں بچوں کو ٹرین کرنے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں گورنمنٹ کا 1 روپیہ بھی شامل نہیں ہے۔ واو ماشاءاللہ. اور میں نے گورنر صاحب کی جانب سے یہ بات بھی سنی تھی کہ اگر پیسے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کم پڑے تو میں 1 کروڑ روپیہ اپنی جیب سے لگانے کے لیے بھی تیار ہوں. یہ بہت خوش آئین بات ہے. مطلب میں نے اپنی پوری لائف میں، میری زندگی جتنی بھی ہے، عمر نہیں بتاؤں گی، لیکن میں نے ایسے گورنر نہیں دیکھے تھے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے تاکہ وہ ہمارے لیے اور سب کے لیے جو اتنے اچھے کام کر رہے ہیں اس کو عملی جامہ پہنا سکیں. آمین ثم آمین. مزمل صاحب مجھے بتائیے گا جو ٹیچنگ سٹاف ہے اس کے بارے میں بتائیے، وہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ہائر کیے، وہ کون کون ہوں گے اور وہ بھی اتنی وافق مقدار میں ہم لوگ کر سکیں گے آپریٹ؟ جی دیکھیں، ہم نے اس وقت جو ہے وہ ان لوگوں کو منتخب کیا ہے جو اس سے پہلے پریزیڈینشل انیشیٹو کے اوپر کام کر چکے تھے، اور ان کورسز کو انہوں نے بھرپور طریقے سے پاکستان کے اندر نہ صرف کروایا تھا بلکہ اس کے بہت سارے بچے اس وقت پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اور بہت اچھے پیسے کما رہے ہیں ڈالرز کے اندر. تو وہی پوری ٹیم اور ان کے وہی لوگ جو اس ٹائم کے اندر پچھلے 2 سال کے اندر تیار ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں اور وہی ایز این انسٹرکٹر یہاں پر کام کریں گے. ہم ٹرین دا ٹرینر سیشن بھی رکھیں گے جس کے اندر وہ لوگ جن کے پاس آئی ٹی کی آلریڈی نالج موجود ہے، ڈگریز موجود ہیں، ہم ان کو انڈکٹ کریں گے بعد میں آئندہ آنے والے دنوں کے اندر، ان کو ٹریننگ کرائیں گے اور ان کو ایز اے ٹیچر بھی انڈکٹ کریں گے آئندہ آنے والے دنوں کے اندر. سو یہ پروسیس ہمارا چلتا رہے گا. قطع کلام کے لیے معافی. آپ پہ 1 گھنٹہ جو ہے وہ کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلا. مزمل صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین یہاں پر ٹائم ہو گیا ہے ختم. اپنی ہوسٹ، اپنی دوست، اپنی پیاری سی سہیلی کہکشاں فیصل کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. فی امان اللہ. حافظ.